قیامت یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جو بھی ہم اچھے برے اعمال کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ہم، اور ایک ایک عمل نامہ اعمال میں تولا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں، کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور وہ کسی سے نہ رشوت قبول کرتے ہیں، نہ کسی کی رعایت کرتے ہیں، اور نہ کسی کی فیور کرتے ہیں، جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور جب فساق و فجار نامہ اعمال پڑھیں گے تو اس میں ہر چیز لکھی ہوگی، تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی، لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ زمین بھی گواہی دے گی، اپنے اعضائے بدنیاں گواہی بھی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوگا۔ آدمی کی نیکیوں اور گناہوں کے 4 گواہ ہوں گے، لیکن اگر کسی نے گناہ کے بعد توبہ کی، اللہ چاروں گواہیاں مٹا ڈالے گا، نامہ اعمال سے بھی حذف کر دیا جائے گا، فرشتوں کی یادداشتیں سے بھی ختم ہو جائے گا، جس زمین پہ جرم کیا وہ زمین بھی بھول جائے گی، اور اعضائے بدنیاں سے بھی محو کر دیا جائے گا۔ تو گناہ کے بعد سچی توبہ انسان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اور اس کی رحمت کا در کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہوگا قرب قیامت میں۔ قیامت سے 40 سال قبل سورج مغرب میں غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ پھر نکل آئے گا، اور پھر نصف النہار تک آئے گا، اور پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی توبہ کرے بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کا عقیدہ، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح برزخ کا عقیدہ، اس دنیا کے اندر سے ہم مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی، موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ اس میں 3 سوال عقیدے کے بارے میں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہیں۔ جو ان میں پاس ہو گیا وہ سرخرو ہو گیا، جو ناکام ہوا وہ سخت خسارے کا سودا کر بیٹھا۔ پھر قبر کے اندر کھڑکی کھول دی جائے گی، یا جنت کی یا جہنم کی۔ جس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تو وہ موج میں ہوگا، اور قیامت اس کے لیے دیر نہیں ہوگی۔ لیکن جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا، اس کو سخت اذیت کا شکار ہونا پڑا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے انگوٹھے کے نشان نہیں جڑتے آپس میں۔ بڑی سے بڑی کمپنی بھی ہوگی، کسی چیز کے ماڈل 2 نکال دے گی، 4 نکال دے گی، کتنے نکال لے گی؟ اس سے زیادہ تو نہیں نکالے گی۔ لیکن دیکھیے، 2 آدمیوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، ناک بھی اسی جگہ پہ، کان بھی اسی جگہ پہ، آنکھیں بھی اسی جگہ پہ، زبان ہونٹ بھی اسی جگہ پہ۔ یہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں، 2 پتوں کو کمپیوٹر میں رکھو لا کے، تو 2 پتوں کے ریشے آپس میں نہیں ملتے۔ ہزاروں لاکھوں تتلیاں ہیں، ان کے پر دیکھو لا کے، بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن دونوں کے پر ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم تو شاید پہچان نہیں سکتے، لیکن یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ بھینسوں اور گائیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کی شکلیں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی بھی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ، یہ رب کے علاوہ کون ہے ایسا تخلیق کار؟ تو اگر غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں تو اس کی ذات کا کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پر ایمان لانا کہ وہ متصرف حقیقی ہے، اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، امر کن سے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک دم پوری کائنات فنا بھی کر دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگوں کا حساب ہوگا۔ اس نے جنت کو پیدا کیا، اس نے دوزخ کو پیدا کیا۔ جنت اس کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اس کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جنت کی طلب کرنا اللہ کی رضا مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے قہر و غضب سے پناہ مانگنا ہے، کہ مالک اپنے قہر و غضب سے بچانا۔ دونوں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور تیار ہو چکی، اعدت، بالکل تیار ہو چکی۔ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ نیکوں کاروں کو جنت عطا کرے گا اور بدکاروں کو جہنم عطا کرے گا۔